أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے دین پر، تمہارے دین کو مان لیں گے. وقد کان فریق منہم حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون جو سنتا ہے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ اسے سمجھنے کے بعد، دانستہ اس میں تحریف کر دیتا ہے، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے حوالے سے اور بالخصوص مدینہ منورہ میں جو یہود تھے ان کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے اور اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے. اللہ کے کلام میں تحریف کرنے کا جرم، سنگین نوعیت کا جرم ان کا ذکر کیا گیا ہے. کل کی آیات میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور آج کی آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی کلام کو، ظاہر ان کے پاس اللہ کا کلام تورات کی شکل میں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر وہ تحریف کر دیتے تھے. یہاں تحریف میں دو چیزوں کا ذکر کیا، من بعد ما عقلوہ اسے سمجھنے کے بعد، یعنی دانستہ، جان بوجھ کر، خوب اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد. عقل سے مراد یہاں پر من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ انہوں نے خوب اس کو سمجھ بھی لیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کلام کے اندر تبدیلی کرنا. اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے وہ کلام اتارا، جو احکام اتارے، ان احکام کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے اپنی مرضی سے. وہم یعلمون دوسری بات یہ ذکر کی کہ وہ علم بھی رکھتے تھے، جانتے بھی تھے علم کے باوجود کہ ہم اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں. یہ جسارت اور اتنی جرت اس سنگین جرم کی یقیناً وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو بگاڑ کی انتہا پہ ہو اور جو اخلاقی پستی کی انتہا پہ پہنچ جائے. تو اس آیت کریمہ میں یہود کے علماء اور مشائخ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت کا ایک خاص پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جس وقت اوس اور حضرج کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جن کو انصار جیسا معزز لقب ملا، انصار مدینہ، اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کی اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی، تو انصار کا مطلب مدد کرنے والے. ان لوگوں نے جو اوس اور حضرت سے تعلق رکھتے تھے، نئے نئے جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کو توقع تھی کہ یہودی بھی ایمان لے آئیں گے، ان کو ہم اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اپنے دین کی دعوت پیش کریں گے تو یہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں گے. کیونکہ یہ ساری باتیں اوس اور حضرت کے لوگوں نے، انصار کے لوگوں نے پہلے مدینہ کے یہود ہی سے سن رکھی تھی، ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، توحید اور آخرت کے بارے میں، اور خاص طور پر اس بارے میں کہ جب ان کی آپس میں یہودیوں کی بنو قریظہ اور بنو نذیر کی آپس میں جنگ ہو جاتی تو جو قبیلہ مغلوب ہو جاتا، یہودیوں کا شکست کھا جاتا، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بارے میں کیونکہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے
ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر دعائیں کرتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے اس نبی کے انتظار میں کہ وہ کب آتے ہیں اور ہمارے لیے نجات دہندہ وہ ثابت ہوں اور ہماری غلامی کے اور شکست کے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو، اس کا ساتھ ہم دیں۔ اس لیے یہ باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں، تو یہ اس توقع پر، امید پر کہ کل یہ لوگ اس نبی کے منتظر تھے، آج ہم جا کر دعوت دیں گے تو فوراً یہ اس کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا آپ امید رکھتے ہیں ان لوگوں سے ان یؤمنوا لکم، کہ یہ ایمان لے آئیں گے، لکم تم پر، تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیں گے، تمہارے دین کی تصدیق کر لیں گے، ان سے یہ توقع کرتے ہو۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتا ہے۔ یہاں موازنہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے کلام کو سنتے ہو تو تم پر تو اللہ کا کلام سننے کے بعد لرزہ طاری ہوتا ہے اور فوراً کہتے ہو سمعنا و اطعنا، اللہ کا حکم سنا، اس کے سامنے ہم نے سر اطاعت خم کر دیا، اور تمہارے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا تو وہاں تصور بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ علماء کے یہود، مشائخ اور ان کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے صدیاں گزر گئی ہیں ان کے بگاڑ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسخر کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، اور اس حد تک جرت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ یحرفونہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، الفاظ کے اندر تحریف اور معنی کے اندر تحریف۔ الفاظ کے اندر تحریف کی مثال حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لفظ مروہ جو ہے کہ مروہ کے قریب ذبح کی جو بات کی گئی تھی اور مروہ کی جو علامات اور نشانیاں تھیں ان کی کتابوں کے اندر، صفا اور مروہ کی، کہ مروہ کے لفظ کو انہوں نے مریا بنا دیا تاکہ کسی کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مروہ کے نام 2-3 طرح سے اپنی کتابوں کے اندر اس کے الفاظ ہی تبدیل کر دیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جزیرۃ العرب سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایسے وہ تمام حصہ اس کا حذف کر دیا جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کے تعمیر کے ساتھ تھا۔ مروہ اور صفا کا ذکر جن چیزوں کے اندر تھا وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اپنی کتاب سے حذف کر دی تاکہ یہ بات ثابت نہ ہو سکے کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کسی دور کے اندر جو ہے وہ یہاں پر گئے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر بھی کی تھی۔ یہ حصہ انہوں نے تحریف کر دیا اس کے اندر۔ اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے، معنی تبدیل کر دیتے تھے۔ مثلا ایک لفظ کے 2 معنی اگر ہیں تو وہ معنی اپنی جو ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتا تھا وہ معنی مراد لیتے تھے۔ مثلا عبرانی زبان کے اندر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، لفظ بیٹا جو ہے یہ بیٹے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عبد اور غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے انبیاء کو اللہ کے بیٹا ثابت کرنے کے لیے وہ معنی مراد لیا جو کہ غلط مفہوم ہے اس کا، جبکہ پوری کتاب ان کی توحید سے بری ہوئی ہے۔ تو تحریف کی یہ دونوں شکلیں ان کی کتاب کے اندر موجود تھیں۔ ثم یحرفونہ، پھر تحریف کر دیتے تھے اس میں، من بعد ما عقلوہ، اسے سمجھنے کے بعد، دانستہ، یعنی اگر غیر دانستہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا منشا صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکے تو یہ اور اس پر عمل نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسان ہے، انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کرتا ہے اور اس کے باوجود جو ہے اگر اس کے باوجود وہ صحیح مفہوم تک نہ پہنچ سکے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ جس طرح مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کے اندر جو ہے وہ درست ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے، غلط ہونے کا امکان بھی موجود ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتے وقت جو ہے درست نتیجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو تب بھی ایک اجر اس کو ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی مقدور وقت جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ
درست مفہوم تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما عقلوا، خوب سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے تھے اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ تو اس جرم کی سنگینی کو یہ دو چیزیں بڑھا دیتی ہیں کہ انسان دانستہ اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرے، اور علم رکھتے ہوئے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں وہ تحریف بھی کر رہا ہے، تو یہ سخت ترین جرم ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان والے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اب یہاں اس طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہود میں سے جو منافقین ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کے پاس بھی آنا جانا رہتا تھا، جب مسلمانوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تو ان سے اعتماد اپنا بحال کرنے کے لیے کہ تاکہ مسلمان ہمارے اوپر بھی اعتماد کریں اور ہم ان کی صفوں میں کوئی اجنبی نہ ہوں اور بیگانگی کا تصور نہ ہو، ان کو یقین دلاتے تھے قالوا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، کیونکہ ان کے باقی کرتوت تو مسلمانوں کو معلوم تھے، اس لیے ان کو بار بار یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوتی تھی اپنی وفاداری کا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی ایمان لائیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ خلوت میں، تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے، قالوا، تو کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو وہ باتیں، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہیں آپ پر۔ یہاں یہود کی اور خاص طور پر یہودی علماء جو ہیں ان لوگوں کو جو منافقین میں سے منافق بن کر مسلمانوں کی صفوں میں بھی جاتے تھے، لیکن ساتھ کبھی اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے تھے کہ اچھا ہماری تورات کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے، یہ باتیں تو جو تم بیان کرتے ہو قرآن کے اندر، یہ باتیں جو ہیں وہ تو ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ان کے علماء کہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں جا کر مسلمانوں کے سامنے نہ کیا کرو، کیوں نہ کرو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ یہ تمہارے خلاف ہی حجت پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے، بھی انہی باتوں کو، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے باتوں کو حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی مضامین جو ہیں جو تورات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اگر تم مسلمانوں کو بتاؤ گے تو مسلمان یہ کہیں گے کہ یہی باتیں تو تمہاری اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو قرآن پر بھی ایمان لاؤ اور اس دین پر بھی ایمان لاؤ۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں کرتے ہو جو تمہارے خلاف جاتی ہیں؟ تو یہاں پر بھی منافقین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی منافقین جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے، ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے، اور جب الگ یہ اپنے علماء کے پاس بیٹھتے، مشائخ کے پاس بیٹھتے، تو وہ ان کو کہتے کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی بات تم تورات کے حوالے سے نہ ذکر کرو کہ کل وہ ہمارے خلاف ہی اس کو بطور دلیل پیش کریں اور کہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جس کو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان باتوں کو چھپا سکیں گے جن کو چھپانے کا ذکر یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے یہ اور یہ باتیں نہ کہیں تاکہ تمہارے خلاف جو ہے بطور دلیل نہ پیش کی جا سکیں یہ باتیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی چھپائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ ساری باتیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق، آپ کی رسالت سے متعلق جتنی باتیں بھی ہیں اور جو نشانیاں ہیں اور جو طرز عمل یہود کا ہے، ان کی سازشیں ہیں، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ ان اللہ یعلم، ان اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو کہ یہ چھپاتے ہیں، جن باتوں کو چھپا رہے ہیں، اظہار نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما یعلنون، اور جن کا وہ کھلے عام اظہار کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ومنہم امیون، اب ان میں دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک پہلے اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، اہل کتاب میں سے علماء کا ذکر کیا گیا، علماء اور مشائخ۔
کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کس طرح یہ تحریف کرتے ہیں اور سنگین قسم کے جرائم کے یہ مرتکب ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے امیون، ان پڑھ لوگوں کا، پہلے خواندہ لوگ پڑھے لکھے طبقہ، اب یہ دوسرا گروہ جو ہے وہ ناخواندہ اور عوام جن کو کہا جاتا ہے۔ ایک علماء کا طبقہ ہے، ایک عوام کا طبقہ ہے۔ علماء اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا۔ اب جو عوام ہیں، یہودیوں کے اندر جو عوام ہیں، عام لوگ تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا اور وہ کیا سلوک کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ بھی اور اللہ کے دین کے ساتھ بھی، ان کا رویہ کیا تھا۔ منہم امیون، ان میں سے کچھ وہ ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں۔ امی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو۔ لا یعلمون الکتاب، آگے وضاحت کر دی کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ الا امانیہ، مگر ان کی جھوٹی توقعات ہی ہیں۔ امانی، امنیہ کہتے ہیں جھوٹی توقع کو اور جھوٹی خواہشات، یعنی عوام جو ہیں ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تو ہے نہیں ہے، البتہ وہ ساری زندگی علماء نے جن جن دین کے حوالے سے جو ان کو فریب دیے ہیں، جو دھوکے دیے ہیں، جو سبز باغ دکھائے ہیں، ان پر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان کے علماء نے یہ کیا کہ یہودی علماء بھی اور عیسائی علماء بھی یہ کرتے تھے کہ سال بھر اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو ایک مرتبہ جا کر ان کو نذرانے پیش کر دیں اور وہ ان کی طرف سے مغفرت کے پروانے جو ہے وہ جاری کر دیتے تھے کہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، جتنا سال بھر کے اندر تم نے گناہ کیے ہیں یہ تمہارے بخشے گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ محرم منا کے یا سال کے اندر ایک مرتبہ جو ہے وہ عید میلاد بنا کے یہ سمجھتا ہے کہ باقی سارا سال وہ آزاد ہے، اب جو کچھ کرے حلال حرام جائز ناجائز جو کچھ کرتا رہے وہ بالکل اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آزاد ہے، کیونکہ ایک دفعہ کر چکا، بس اس کی نجات ہو گئی، اس کو بھی نجات کا پروانہ مل گیا ہے۔ تو عوام کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ان کا رویہ اور طرز عمل تھا، وہی طرز عمل ہمارا بھی اپنے عوام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، تو ان میں سے کچھ ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب اللہ کو تو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی صرف آرزویں ہیں، خواہشات ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو کچھ کرتے رہیں، سود کھاتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، نمازیں نہ پڑھیں، فرائض کو ادا نہ کریں اور بالکل ایک بے دینی کی زندگی گزاریں، بدعملی کی زندگی گزاریں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ توقعات، اس طرح کی جھوٹی توقعات جو ہیں ان سے کچھ نہیں بنتا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، لیکن وہ منصف بھی ہے اور اس نے بھی بخشنے کے کچھ ضابطے اور قانون جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، کوئی اندھیر نگری نہیں ہے اس کے ہاں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے یہ مگر صرف وہم و گمان کے اندر اٹکل پچو لگاتے ہیں، تیر تکے چلاتے ہیں۔ یظنون، ظن کہتے ہیں گمان کو، یعنی بغیر دلیل کے بعض خیالات ہیں ان کے، جھوٹی آرزویں ہیں، خیالات ہیں جن کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کی نجات ہو جائے گی، بس ان جھوٹے دھوکوں کے اندر آ کر جو ہے وہ زندگی بھر جو کچھ ان کو بتایا گیا ان کے علماء کی طرف سے کہ بس تمہاری نجات ہو جائے گی، جو کچھ کرتے رہو، اسی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، الذین یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بے ایدیہم، اپنے ہاتھ سے، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی خود کوئی بات حلال یا حرام کی، جائز ناجائز کی کوئی بات خود لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بغیر دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اور یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، لیشتروا، تاکہ اس کو فروخت کر دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے دین کو فروخت کر دیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر۔ تو دین فروشی کا کام دنیا پرست جو علماء تھے وہ کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ علماء کے اندر ہر دور کے اندر حق پرست علماء بھی رہے ہیں
علماء ربانی بھی رہے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر بھی حق پرست علماء بھی تھے اور علماء ربانی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لیسوا سوا، سارے برابر نہیں ہیں یہودی، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اور ان میں سے جو سلیم الطبع لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی، وہ اسلام کی طرف آئے بھی، جن میں سے عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سوریہ، یہ لوگ مسلمان ہوئے، بڑے بڑے علماء تھے یہ بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بڑی خدمت کی ان لوگوں نے۔ تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، تو دونوں طبقے ان کے اندر موجود تھے، علماء سو کا طبقہ بھی موجود تھا، علماء ربانی کا طبقہ بھی موجود تھا، دونوں طبقے ان کے اندر موجود تھے۔ لیکن جو علماء سو تھے ان کے بگاڑ کی انتہا اس حد تک ہو چکی تھی کہ اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹی امیدیں دلانا اور دین کو جو ہے وہ بطور فریب کے اور دھوکے کے استعمال کرنا، یہ چیزیں ان کے جرائم کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی اور کہا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں اور اس کو فروخت کر دیں۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کاروبار، دکانداری بنا لیتے ہیں اور لوگوں کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ فتوے دے کر دین فروشی کا کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، وَوَيْلٌ لَّهُمْ، ان کے لیے تباہی ہے، مما کتبت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے تباہی ہے، مما یکسبون، جو کچھ وہ کماتے ہیں، اس کے بدلے میں جو کچھ کما رہے ہیں، جو اعمال اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے کہ اللہ کے دین کو بیچ کر، اللہ کے احکام کے اندر تبدیلی کر کے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہ جس فتوے سے وہ خوش ہوتے ہیں اس طرح کا فتویٰ، اس طرح کی بات، اس طرح کا دینی حکم ان کو بتا کر جو ہے دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان کے لیے فرمایا فویل، تباہی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ویل ایک وادی ہے جہنم کی، جس میں جب کسی شخص کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا تو گرتے ہوئے 40 سال جو ہے وہ اس کو لگیں گے، اتنی گہری وادی ہے کہ 40 سال تک وہ اس وادی کے اندر جو ہے وہ گرتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے باز رہنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو علماء سو کرتے رہے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہیں، اور ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، اور کتاب اللہ کو سمجھنے کی اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا خلوت سے، جب تنہائی میں ملتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض کو، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما وہ باتیں، فتح اللہ جو کھول دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، علیکم تمہارے اوپر، تمہاری کتاب میں جو باتیں ہیں، جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہیں، وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ لیحاجوکم، تاکہ یہ حجت پیش کریں، حجت دلیل پیش کریں، حجت کہتے ہیں دلیل کو، تاکہ یہ حجت پیش کریں تمہارے مقابلے میں، کل تمہارے مقابلے میں انہی باتوں کو بطور حجت اور بطور دلیل یہ پیش کریں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، یعنی کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ یہی چیزیں تمہاری اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی، جو باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں، جن چیزوں کا ذکر ہم اپنی کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر ذکر کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں تو تمہاری اپنی تورات کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیحاجوکم بھی، تاکہ حجت پیش کریں، دلیل پیش کریں،
ان باتوں کو